بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے ہم پر 4 حق ہیں جن کو پورا کرنا ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے۔ پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اس کے تقاضوں کے مطابق۔ جب قرآن مجید پر کوئی بھی بندہ ایمان لاتا ہے اور اس کے تقاضوں کے مطابق ایمان لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب، اپنی نزدیکی نصیب فرماتے ہیں۔ تو میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں، تو پھر قرآن مجید پر ایمان لایا جائے اس کے تقاضوں کے مطابق۔ یعنی اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بیان کیے ہیں، حکم بیان کیے ہیں، باتیں بیان کی ہیں، ان پر مکمل یقین، کامل یقین، تیقن جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے کہ جو ہمارے رب نے فرمایا ہے وہ بہتر ہے، وہ صحیح ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، ہمارے رب کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کی صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کی جائے، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں کر رہے تو آج سے ہی قرآن مجید کی صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنا سیکھنا شروع کر دے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غم، اس کی تکلیفیں، اس کی پریشانیوں کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے جس بندے کو ایسا غم لاحق ہو جائے، ایسی ٹینشن لاحق ہو جائے، ایسی پریشانی لاحق ہو جائے کہ جس کی اس کو خود سمجھ نہ آ رہی ہو، جس سے اس کو نکلنا بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، تو میں اس غم سے، اس تکلیف، پریشانی، مصیبت سے کیسے نکلوں، تو وہ قرآن مجید کے ساتھ چمٹ جائے، قرآن مجید کی لمبی تلاوت کرنی شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو اس غم سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے نکالیں گے۔ ویسے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے نا میں اپنے رب سے باتیں کروں، اپنے رب سے باتیں کروں، تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں اور نماز کے اندر کلام الہی کی تلاوت کرتا ہوں، یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں۔ اور جب میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے، میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو، تو میں قرآن مجید کو کھولتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ پریشانیاں دور ہوں، رب کا قرب نصیب ہو، تو پھر قرآن مجید کے ساتھ چمٹ جائیں، قرآن مجید کی لمبی تلاوت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑے رہیں، یعنی قرآن مجید کے ساتھ جڑ بھی جائیں اور پھر بھی مشقت کے اندر رہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کے ساتھ جیسے ہی جڑیں گی سارے مشقتیں، ساری تکلیفیں، پریشانیاں رب جو ہے وہ دور کرتا جائے گا۔ تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ اس کے اندر رب نے کہا کیا ہے۔ ٹھیک ہے قرآن مجید کو چومنا، چاٹنا، اس کو چھونا، اس کو دیکھنا، اس پر انگلی رکھنا، اس کی زیارت کرنا، اس کا بڑا ثواب ہے، بڑا درجہ ہے، لیکن جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں نا اس وقت تک کما حقو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح سویرے مسجد میں جا کر 2 قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا ہے یا ان کو سمجھتا ہے تو اس کو 2 سرخ اونٹوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتے ہیں، یعنی 2 سرخ اونٹوں کو اللہ کے رستے کے اندر صدقہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے، میں اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چوتھا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو جب خود صحیح پڑھنا شروع کر دیں، خود اس کو سمجھنا شروع کر دیں، تو اس کو آگے پہنچایا جائے، کیونکہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں ان کے امتی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے کہ یہ دوسروں تک جو دین ہے اس کو پہنچائے۔ تو یہ 4 حق ہیں قرآن مجید کے۔ پہلا حق اس پر ایمان لانا، دوسرا حق قرآن مجید کی صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنا، تیسرا حق اس کو سمجھنا، چوتھا حق اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ ہر انسان اپنے متعلق بہتر جانتا ہے، میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، سوچیں، سمجھیں کہ ہم کیا قرآن مجید کے یہ 4 حق یا ان میں سے کوئی ایک
یا کچھ حقوق ہم ادا کر رہے ہیں، اگر تو کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، نہیں تو یہ مقام فکر ہے، سوچیں اور قرآن مجید کے چاروں حقوق ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔